وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے حد و حساب حمد و ثنا رب کائنات کی، بے شمار درود و سلام آقا انعامدار امام کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 24 ہے۔ اس کی روشنی میں چند گزارشات، چند نکات، چند اہم باتیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ اللہ رب رحمان رحیم کریم رؤوف ہمیں اپنی پاک کتاب قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ وہی مضمون اس میں بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے قبل محرم رشتے کون سے ہیں، محرم کون سے ہیں، غیر محرم کون سے ہیں، اور نسبی رشتے اور رضاعی رشتے کون سے ہیں، کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کن سے نہیں کیا جا سکتا، یہ سب بیان ہوا۔ اور اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ محصنات سے ہے۔ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں۔ محصن کا مادہ حسن ہے، ہا صاد نون، اور حسن کا معنی کلا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہوگی وہ کلا بند ہو گئی، اس کی حفاظت، اس کی عفت، اس کی تقدیس، اس کی تکریم تمام عورتوں سے ممتاز ہو گئی کہ وہ قلعہ بند ہو گئی۔ وہ دنیا کی علائشوں سے، دنیا کے خطرات سے اور زیادتیوں سے، جبر سے محفوظ ہو گئی۔ کتنا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے رشتہ ازدواج، نکاح کے بندھن میں بندھ جانا۔ اس کے بعد عورت کس قدر ممتاز، مکرم و محترم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے
یہ اس کا فیصلہ ہے۔ عورت جس کے بارے میں بحثیں چھڑی رہتی ہیں، جس کے بارے میں مذاکرے، مکالمے، مباحثے ہوتے ہیں، جس عورت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تیری تکریم نہیں، تیری تعظیم نہیں، تجھے وہ مقام حاصل نہیں جو ہونا چاہیے تھا، اس کو گمراہ کر کے میدان میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور پھر عورت جب اس میدان میں آتی ہے تو وہ ان حقوق و فرائض سے بھی محروم ہو جاتی ہے جو اس کو پہلے سے میسر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں، عورت کائنات کا حسن ہے۔ بقول اقبال کے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت خزانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز الدنیا المرأۃ الصالحہ، عورت مقدس ہے، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ عورت عفت ہے، پاکیزگی ہے، تقدیس ہے۔ عورت لطافت کا نام ہے، نزاکت کا نام ہے۔ جس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں ایک احترام سا بن جاتا ہے نظروں میں، خیالوں میں۔ پھر بھی اس کو باور کرا کے گمراہ کر کے اگر میدان میں کھڑا کیا جائے تو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی سوچنے والی ہے، عورت تب تک مقدس و محترم ہے جب تک وہ محدود ہوتی ہے اپنے دائرے میں۔ جس طرح یہ کائنات کا نظام ہے، مختلف گلیکسیز ہیں، دائرے ہیں، مدار ہیں، سورج اپنے دائرے میں چلتا ہے، چاند اپنے دائرے میں چلتا ہے، ستارے اپنے دائرے میں، اور مختلف سیارے اپنے اپنے دائرے میں، زمین اپنے دائرے میں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سیارہ اپنا راستہ بدل لے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس طرح مرد و زن اگر اپنا دائرہ چھوڑ دیں، اس کو بدل کر چلیں تو کس طرح نظام قائم رہ سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنے مدار میں، دائرے میں رواں دواں ہے، وہ مضبوط ترین قلعے میں ہے، محفوظ ہے۔ اور اگر اس نے اپنا دائرہ چھوڑ دیا تو پھر وہ اس کا مقام، مرتبہ رہنا مشکل ہے۔ پھر یہاں اس آیت کریمہ میں ایک بات بیان ہوئی ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہ جتنے رشتے پیچھے بیان ہوئے، حرمت علیکم امہاتکم، ماں، بہن، بیٹی، جتنے نسبی اور رضائی رشتے بیان ہوئے ہیں، اور پھر یہ شادی شدہ عورت کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا، ان سے ہٹ کر اللہ نے کہا کہ یہ جو ساری عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، کرو، لیکن محسنین غیر مسافحین۔ یہ تم نے دو شرطیں ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ محسنین، اپنی عفت کو قائم رکھنا ہے،
غیر مصافحین، تم نے یہ شادی اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے شہوت رانی کرنی ہے، بدکاری کرنی ہے، مختلف الفاظ ہیں. یعنی انسان کا ازدواجی تعلق تو بنے گا، کام جو فطری ہے طبی ہے وہ تو ہوگا، لیکن کہا یہ گیا کہ تم نے عفت قائم کرنے کے لیے غیر مصافحین اور شہوت رانی کے اس نقطہ نظر سے ہٹ کے تم نے یہ کام کرنے ہیں. اللہ اللہ، یعنی ان رشتوں کا ایک تقدس انسان کے ذہن میں بٹھایا گیا، قرآن نے بٹھایا ہے. تبھی تو فائدہ ہوگا، خاندان چلے گا، نسل چلے گی، نسب قائم ہوگا. وہ باتیں بعد میں آ رہی ہیں. پھر یہ فرمایا رشتہ قائم کرنے کے بعد حقوق کی ادائیگی بڑی ضروری ہے. جب آپ نے رشتہ قائم کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد حقوق کی ادائیگی بڑی ضروری ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. آیت کریمہ کا یہ حصہ بڑا اہم ہے. اس میں آگے جا کے بہت ساری باتیں بیان ہونے والی ہیں. اہل تشیع نے تمتع متع اسی سے نکالا ہے، اہل سنت نے اس کو نفع قرار دیا ہے اور اہل تشیع نے اس کو متع قرار دیا. آگے بات آنے والی ہے. لیکن عمومی جو اس کا مفہوم ہے، جو ترجمانی ہے اہل سنت کے ہاں، امت مسلمہ کے ہاں، وہ یہی ہے کہ حقوق کی ادائیگی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اولین حق یہ ہے حق ادا کیا جائے، اور جب حق ادا کرنے کا آغاز کرنا ہے تو حق مہر سب سے پہلے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو نکاح میں لا کر اس کو مملوک لونڈی غلام نہیں بنا لینا، اس کو اس کا جائز معاشرتی مقام دینا ہے اور اس کو اس کی شخصی آزادی دینی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا، قید کر کے رکھ دیا؟ بھائی اسلام جتنی بات عورت کے حقوق کی کرتا ہے اتنی اس کے فرائض کی نہیں کرتا. عورت کے فرائض ہیں، اس کی بات کم ہوتی ہے، زیادہ بات اس کے حقوق کی ہوتی ہے. اور کہا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے حقوق دو، شخصی آزادی بھی، معاشرتی مقام بھی، اور اس کا حق مہر سب سے پہلے. پھر یہ فرمایا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے حقوق کو دباؤ. پراپیگنڈا کرنے والے لوگ کہاں سے یہ باتیں سیکھتے ہیں؟ کس کارنر سے، کس گوشے سے ان کو یہ باتیں ملتی ہیں؟ کون سا مبلغ، کون سا اسکالر ان کو مل گیا جس نے یہ ان کو مفہوم دے دیا کہ اسلام ان کو حقوق نہیں دے رہا؟ اسلام نے اور قرآن نے یہ کہا ہے ان کو حقوق دو اور پھر دے کے واپس نہیں لینے. فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. جب تم نے ازدواجی رشتہ قائم کر کے اس سے منافع حاصل کر لیا ہے، اس کی صحبت سے بہرہ ور ہو چکے ہو، اس کی رفاقت سے، اس کی معیت سے،
اس کے جمال سے، اس کے قد و قامت سے جب تم بہرہ ہو چکے ہو، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ تم نے جو چیزیں دی ہیں واپس لے لو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑی خوبصورت ترتیب بتائی، ترکیب بتائی، اور پھر یہ بھی فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، پہلی 21 تھی، یہ 4 ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کا حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو، حقوق ادا کرو اور واپس نہ لو۔ پھر سورہ بقرہ کی میں آیت کریمہ پھر دہرا دیتا ہوں، وَلَا يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ذرا سی چیز بھی، شیء معمولی سی چیز، اگر معمولی سی چیز بھی دی ہے یا بہت زیادہ مال دی ہے، کچھ بھی دے کر تم واپس نہیں لے سکتے۔ یہ قاعدہ کلیہ قرآن نے بتایا عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور بات ابتدا میں یہی تھی کہ شادی شدہ عورت وہ ایک نکاح میں ہے، ایک فرد کے ساتھ اس کا شرعی حقیقی تعلق ہے، اس کو دوسرے نکاح میں نہیں لایا جا سکتا تاکہ وہ مطلقہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، کوئی اور صورت بنے، وہ صورتحال مختلف ہوتی ہے۔